حجۃ الوداع کے بارے میں پچھلی بار بتایا تھا، اور اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اور آخری حج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا تھا جو خطبہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے، بہت مشہور خطبہ ہے. اور کچھ بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ دین کی مطلب خلاصہ ہے دین کا، ایک چیز دین کی اس خطبے میں آ گئی. میں آپ لوگوں کو آج وہ خطبہ سنا دوں، اس کے بعد آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہوگا تو وہ میں آپ کو بتا دوں. رب کتاب میں لازم اللہ کی باتیں کرتے ہیں. عبداللہ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ یمن میں تھے اور وہاں سے سیدھے پہنچے تھے حضور کے پاس. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ حضور نے جو ہے، اس میں اختلاف ہے کہ 3 طرح کے احرام باندھے جاتے ہیں، ایک افراد، ایک قران اور ایک تمتع. اس میں اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا احرام باندھا تھا. جو افراد والا جو احرام ہے، احرام کہتے ہیں 2 بنا سلی چادروں کو اپنے تن پہ لپیٹ لینا، اور جو اصل نیت ہے وہ حج یا عمرے کی. احرام کی جو حالت ہے وہ اصل میں 2 نفل پڑھ کے احرام کی نیت کر لینا اور پھر 2 بنا سلے کپڑے اپنے تن پہ ڈال لینا، یہ احرام کی حالت ہے. مطلب 2 بنا سلے کپڑے جو ہیں وہ احرام نہیں ہوتے بلکہ نیت احرام ہوتی ہے. اصل تو کیا آپ احرام کی حالت میں آ گئے نیت کرنے کے بعد کہ میں اللہ کے نام پہ حج یا عمرہ کرنے جا رہا ہوں. تو جو افراد کا جو احرام ہوتا ہے اس میں وہ جو باندھا جاتا ہے تو یا تو صرف حج کا ہوتا ہے وہ احرام، اور یا پھر صرف عمرے کا ہوتا ہے. اور جو قران کا احرام باندھا جاتا ہے وہ حج اور عمرے دونوں کا باندھا جاتا ہے کہ آپ احرام باندھ کے گئے اور اس کے بعد آپ نے پہلے جا کے عمرہ کیا اور پھر آپ اسے کھول نہیں سکتے احرام کو. پورے پیریڈ جب تک حج کا پیریڈ آپ کو نہیں ملتا تب تک آپ اسی احرام کی حالت میں رہو گے. اور تمتع کہتے ہیں ایسی احرام کی حالت کو کہ آپ نے یہاں سے نیت کی کہ میں جا کے عمرہ کروں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ احرام سے نکل جاؤں گا الگ کرا کے، اور اس کے بعد جو سلے ہوئے کپڑے ہیں وہ پہن لوں گا، اور دوبارہ جب حج کا وقت آئے گا تو دوبارہ سے احرام باندھا جاتا ہے اس میں. اسے تمتع کہتے ہیں. تو اس میں زیادہ تر جو لوگ ہمارے علاقے سے جاتے ہیں یا تمام علاقوں سے وہ تمتع ہی کرتے ہیں. جا کے سب سے پہلے انہوں نے عمرہ کر لیا اور احرام کی حالت سے نکل گئے، اور اس کے بعد پھر حج کے وقت دوبارہ سے انہوں نے احرام باندھ دیا. جو حج کو جتنے بھی حاجی جاتے ہیں وہ زیادہ تر تمتع کرتے ہیں. 99% میں نے وہاں یہ بات دیکھی ہے. تو اس کے بعد ایک بات اور آخری حج کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ ان کی زوجہ محترمہ بھی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں وہاں حیض آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا تو حضور نے بات فرمائی کہ آدم کی بیٹیوں پہ جو حیض ہے وہ اللہ کا امر ہے. تو حیض کی حالت میں جو ہے وہ طواف کے علاوہ باقی سب ارکان پورے کرنے کا حکم ہوتا ہے. یہ بھی وہاں پہ معاملہ ہوا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کا وہ خطبہ جو بہت مشہور ہے، جس میں دین کے اہم ترین احکام بیان فرمائے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے آج اس خطبے کو پیش کرتا ہوں. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خطبہ ہمارے پاس ہندی اور اردو میں چھپا بھی ہے، جو صاحب بعد میں لینا چاہیں وہ عبداللہ بھائی سے لے لیں. خطبہ حجۃ الوداع. حج کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا. جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ نے قصوہ اپنی اونٹنی کو لانے کا حکم دیا. قصوہ نام تھا حضور کی اونٹنی کا. اونٹنی تیار کر کے حاضر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر وطن وادی میں تشریف فرما ہوئے اور اپنا وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں دین کے اہم امور بیان فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے خطبے کی یوں ابتدا فرمائی: خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے بندے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور تنہا اسی کی ذات نے باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو زیر کیا. لوگوں میری بات سنو،
میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی مجلس میں اکٹھے ہو سکیں گے، اور غالباً اس سال کے بعد میں حج نہیں کر سکوں گا۔ اے لوگوں، اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت و کرامت والا خدا کی نظروں میں وہی ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ انسان سارے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت علی حال ہی باقی رہے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ خدا کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لگا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچے، اور اگر ایسا ہوا تو میں خدا کے سامنے تمہارے خوش کام نہ آ سکوں گا۔ قریش کے لوگوں، خدا نے تمہاری جھوٹی نبوت کو ختم کر ڈالا اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباحت کی کوئی گنجائش نہیں۔ لوگوں، تمہارے خون و مال اور عزتیں ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی ہمیشہ کے لیے۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسے تمہارے اس دن کی اور ماہ مبارک ذوالحجہ کی، خاص کر اس شہر میں ہے۔ تم سب خدا کے آگے جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بات پرس فرمائے گا۔ دیکھو کہیں میرے بات گمراہ نہ ہو جانا، آپس میں ہی کشت و خون کرنے لگو۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند رہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اور ایسے ہی پہناؤ جیسا تم پہنتے ہو۔ دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں سے رون دیا۔ زمانہ جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب کل عدم ہے۔ پہلا انتقام جسے میں کل عدم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے۔ ربی ابن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو حذیل نے مار ڈالا تھا، اب میں معاف کرتا ہوں۔ سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس ابن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب یہ ختم ہو گیا۔ لوگوں، خدا نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا، اب کوئی کسی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے۔ بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا۔ جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے۔ حساب و کتاب خدا کے یہاں ہوگا۔ جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا، اس پر اللہ کریم کی لعنت۔ قرض قابل ادائیگی ہے، عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے وہ تاوان ادا کرے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی خوشی دے۔ خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی بغیر اجازت کسی کو دے۔ دیکھو، تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسی شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی خیانت نہ کریں، کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں، اور اگر وہ ایسا کریں تو خدا کی جانب سے اس کی اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دو، اور وہ بعد آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ پہناؤ۔ عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تو تمہاری پابند ہے اور خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ان کے بارے میں خدا کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں خدا کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئے۔ لوگوں، میری بات سمجھ لو کہ میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے اگر اس پر قائم رہے، اور وہ خدا کی کتاب ہے۔ اور ہاں دیکھو، دینی معاملات میں غلو سے بچنا کہ تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ شیطان کو اب اس بات کی کوئی توقع نہیں رہ گئی ہے کہ اب اس کی اس شہر میں عبادت کی جائے گی، لیکن اس کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لے جائے اور وہ اسی پر راضی ہے، اس لیے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو،
5 वक्त की नमाज अदा करो, रमजान में महीने भर के रोजे रखो, अपने मालों की ज़कात खुशदिली के साथ देते रहो, अपने खुदा के घर का हज करो और अपने अहले अम्र की इताअत करो, तो अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अब मुजरिम खुद ही अपने जुर्म का जिम्मेदार होगा और अब न बाप के बदले बेटा पकड़ा जाएगा, न बेटे का बदला बाप से लिया जाएगा। सुनो, जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्हें चाहिए कि ये अहकाम और ये बातें उन लोगों को बता दें जो यहाँ नहीं है। हो सकता है कि कोई गैर मौजूद तुमसे ज़्यादा समझने और महफूज रखने वाला हो। और लोगों, तुमसे मेरे बारे में खुदा के यहाँ सवाल किया जाएगा, बताओ तुम क्या जवाब दोगे? तमाम सहाबा ने जवाब दिया कि हम ये बात शहादत देंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत यानी दीन पहुँचा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे रिसालत अदा फरमा दिया और हमारी खैर खाई फरमाई। यह सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई और लोगों की जानिब इशारा करते हुए 3 मरतबा इरशाद फरमाया, खुदाया गवाह रहना, खुदाया गवाह रहना, खुदाया गवाह रहना। ये वो खुतबा था जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया है। इसके बाद, इस खुतबे के बाद हुज़ूर ने एक बात और फरमाई कि 3 चीज़ें जो हैं वो सबको पाक रखने वाली हैं। एक तो ये कि इखलास अमल, मतलब आपके अमल में इखलास हो, आपका हर अमल जो है वो अल्लाह के लिए हो, जो इबादत है वो खालिस अल्लाह के लिए हो, हर काम दीन का दिल से किया जाए, रिया से खाली हो। दूसरी बात ये फरमाई कि मुसलमानों की जमात में शरीक रहना है, मतलब सब मिलजुल के रहें, उखुवत, एक दूसरे से मोहब्बत, मतलब मुसलमानों में आपस में किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ ना हो, ये भी लोगों को पाक रखने वाली चीज़ है। तीसरे, मुसलमानों की भाइयों की तरह खैर भाई जाना, मतलब अगर दुनिया में कहीं भी कोई भी मुसलमान परेशान है तो आपकी दुआओं में उसका हिस्सा है, आपके माल में उसका हिस्सा है। अगर आप जान से उनकी मदद कर सकते हो, जान से भी, क्योंकि हुजूर की बारहा हदीस है जिसमें यह हुजूर ने फरमाया कि एक इमारत की मानंद है मुसलमान ईंटों की मानंद के एक दूसरे में जैसे फंसी रहती है, एक दूसरे को तकवीत देती है। तो ये 3 बातें हुजूर ने इसलिए आखिर में फरमाई थी कि लोगों की पाकी के लिए ये अहम तरीन चीज़ है। तो आज ये अल्हम्दुलिल्लाह खुतबा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहम तरीन खुतबा था, अब इसमें आप लोगों के जहन में खुतबा रहे, इसलिए आप लोग इसे अपने घरों में लेके जाएं, यहाँ हमारे पास है वो, और इसे बार बार पढ़ा करें, हफ्ते में 10 दिन में जब भी मौका। तो इससे आपको दीन के जो अहम उमूर हैं वो हासिल होते रहेंगे इंशाअल्लाह, और गुनाहों की तरफ जो रग़बत है वो कम हो। अब किसी